یہ آپ سوال کر لیں۔ جس طرح یہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بڑا ہے اور اللہ سب پر قادر ہے اور ہماری تمام نعمتیں جتنی بھی ہمارے پاس ہیں وہ اللہ نے ہمیں دی، لیکن اسی لحاظ سے مطلب وہ جب اعمال کرتا ہے تو وہ اس کے جو اعمال ہوتے ہیں انہی باتوں کے خلاف ہوتے ہیں، تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ان کو یا یہ بات معلوم نہیں ہوتی یا ان کو اس ٹائم پہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ تو اس کے خلاف کریں۔ تو اسی طرح اگر کسی میں عجب ہوگا تو عجب کرتے وقت تو اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں عجب کر رہا ہوں، تو پھر اس کا کیا حساب؟ یہ دیکھیں اس قسم کے سوالات ایسے موقع پہ آتے ہیں تو ان کا جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ اصل میں نے ابھی بتایا کہ بعض دفعہ انسان زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے اللہ بڑے ہیں، اللہ سب کو دیتا ہے، علمی لحاظ سے اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، لیکن قلبی لحاظ سے ان کو یہ بات ابھی اس پہ نہیں کھلی ہوتی۔ قلبی لحاظ سے کھل جائے پھر تو سارے مسائل حل ہو جائے۔ قلبی طور پر اس پہ چونکہ بات کھلی نہیں ہوتی لہٰذا اس کا عمل اس کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے۔ اب میں نے یہی بات کی کہ اس کو قلب میں اتارنا اس کا اصل علاج ہے، اس کو قلب میں اتارنا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے اور اللہ ہی ہمارے خالق ہے اور اللہ ہی کے ساتھ ہمارے سارے مسائل ہیں۔ تو اگر یہ باتیں ہمارے دل میں باتیں اتر جائیں تو پھر تو ظاہر ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اصل چیز تو یہ اصل علاج یہی ہے، اسی کو ہم سلوک طے کرنا کہتے ہیں۔ لیکن کچھ اعمال ہوتے ہیں جن کے آثار ہوتے ہیں، مثلا عجب کے اثرات انسان اپنے علمی طور پہ معلوم کر سکتا ہے کہ انسان اترا کے چلتا ہے اور اپنے آپ کے اوپر فخر کرتا ہے یا اپنے خاندان پہ فخر کرتا ہے، اپنی چیزوں پہ فخر کرتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کو بھول چکا ہے، مطلب اس کو اللہ یاد نہیں ہے۔ تو اب جیسے دوسرے لوگ کو علمی طور پہ پتہ، اس کو بھی علمی طور پہ پتہ چل سکتا ہے۔ اب علمی طور پہ پتہ چل جائے اور حقیقت میں اس کو حاصل نہیں ہے تو اس کی فکر کرنا شروع کر لے گا کہ میں کیسے اس کو حاصل کر لوں، اس کے لیے اپنے شیخ سے پوچھے گا، ہاں جی، اس کے لیے فکر کرے گا۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ جو حصی طور پہ آثار کے ذریعے سے معلومات ہو گئی اس کے مطابق فکر کرنا اور اس کو حاصل کرنا، یہ تو ہے ایک طرف۔ دوسری طرف یہ بات ہے کچھ چیزیں انسان کو باوجود اس کے بھی سامنے نہیں آتی اور آدمی سمجھتا ہے کہ شاید مجھ میں یہ قصور نہیں ہے، اور یہ الٹی بات ہے کہ دنیا کی چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر میڈیکل کا کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی کتاب ہو جس میں بیماریوں کی تفصیلات موجود ہو اور اگر کوئی آدمی پڑھے تو اس وقت وہ جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیماری مجھ میں بھی ہے، یہ مجھ میں بھی ہے، یہ مطلب وہ اپنے ان بیماریوں کو اپنے اندر محسوس کرنے لگتا ہے، کیونکہ دنیا پسندیدہ ہے، دنیا کی محبت دل میں ہے، دنیا میں خراب نہیں ہونا چاہتا، لہٰذا ساری بیماریوں کو اپنے میں سمجھتا ہے کہ تاکہ مجھ میں نہ رہے۔ چونکہ آخرت معال ہے، بعد میں آنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، تم بعد والے چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو اب یہ ہماری چیز ہے کہ ہم اس طرح جو ہے نا مطلب بھول جاتے ہیں آخرت کی باتوں کو، وہ اصل باتیں جو اس وجہ سے اب جب ہم کسی اللہ والوں کی کتابیں دیکھتے ہیں تو ان کی جو اچھی صفات ہے وہ ہم اپنے اندر پاتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو مجھ میں تو یہ بھی ہے، مجھ میں یہ بھی ہے، مجھ میں یہ بھی ہے، وہاں پر ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے اندر فلاں فلاں بیماریاں ہیں، ہاں جی۔ تو الٹی بات مطلب ہماری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا مطلب دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور آخرت میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، تو ہمارا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا میں سب سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں اور آخرت میں سب سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ جیسا الٹا ہے اس طرح باقی چیزیں بھی ہمارے الٹی ہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے شیخ کی، یعنی شیخ سے اپنا تعلق رکھے، اپنے احوال باقاعدہ اس کو بتاتے جائیں۔ اب اس میں بعض احوال ایسے ہوتے ہیں اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں اس میں کون سی چیز بتا رہا ہوں، لیکن شیخ کو پتہ چل جاتا ہے، شیخ کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ جو ہے نا وہ کہتا ہے، جیسے وہ حضرت مثنوی مولانا رحمۃ اللہ کے ایک بوڑھا آدمی گیا تھا اور کہتا ہے کہ جو ہے نا مجھے اچھی طرح نظر نہیں آتا، تو کہتے ہیں آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ کہتے ہیں جی میرے کان اچھی طرح ہضم نہیں ہوتا، نے کہا کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ نے کہا مجھے نیند کم آتی، کہتے تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ اس طرح 7-8 چیزیں جب کہہ دی تو ان کو غصہ آ گیا، کہتے تم نے صرف ایک ہی چیز سیکھی ہے بڑھاپے کی وجہ سے؟ ہاں جی۔ تو انہوں نے کہا بابا یہ غصہ بھی تمہارا بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ تو اصل میں بات یہ کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب دنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔
اب آپ جو کچھ بھی بتائیں گے ہم کہیں بھائی دنیا کی محبت کی وجہ سے، یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے، یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے، تو آپ غصے ہو جائیں گے بھائی آپ کو صرف ایک ہی چیز آتی ہے کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے، تو ہم کہیں یہ بھی دنیا کی محبت کی وجہ سے، جو آپ کا غصہ ہے اس وقت یہ بھی دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ میں عرض کروں گا کہ یہ جو ہے یہ والی بات ہے کہ اگر شیخ کو آپ بتائیں گے تو شیخ اس کی اصل بات کو پکڑ لے گا کہ وہ جو ہے نا وہ یہ اس کے اندر کیا ہے، تو این ممکن ہے آپ کو بتائے بھی نہیں کہ میں آپ کا فلاں چیز کا علاج کر رہا ہوں، لیکن وہ اس کے علاج شروع کر دے گا، مطلب وہ اس میں جو ہے نا وہ چیز شامل کر دے گا جو اس کے لیے اس میں ضروری ہے۔ ہاں جی، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ جو ہے نا وہ ذکر کرتا ہے بہت خوش آوازی کے ساتھ، تو وہ بتاتا ہے اپنے احوال میں بتاتا ہے، تو شیخ ان کو سمجھ لیتا ہے بھئی یہ تو ریا کے لیے کر رہا ہے، تو ان کو بتاتے ہیں بھئی اس طرح نہ کرو، اس طرح کر لو۔ اب اس کو بتایا نہیں لیکن اس کا علاج کر دیا۔ تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو شیخ اپنے ساتھ رکھتا ہے، وہ مرید کو بتاتے نہیں، بتانا ضروری بھی نہیں ہوتا، آخر ڈاکٹر بھی تو بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، وہ بتاتے نہیں ہیں، وہ صرف ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ مطلب بس معلوم ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے اگر شیخ کے پاس مطلب ان کے احوال جاتے ہیں ہر وقت وہ فکر ہو تو انشاءاللہ والعزیز شیخ کے دل پر اللہ تعالیٰ کھول لیں گی بات کو اور اصل بات تک وہ پہنچ جائیں گے، اس کے لیے علاج کی چیزیں وہ شامل کر دیں گے، تو اس طریقے سے اس کا بھی علاج ہو گا انشاءاللہ۔ کیا حاسد کنجوس بھی ہوتا ہے؟ اصل میں کنجوس مال کی محبت کی وجہ سے ہے، اور حسد جو ہے نا یہ اس قسم کی ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز پر مطلب جو بھی نعمت ہوتا ہے اس کے اوپر یعنی اس کی نظر ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ کئی بیماریاں لوگوں میں جمع ہو جاتی ہے، ایک شخص حاسد بھی ہو کنجوس بھی ہو، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مطلب یہ کہ حاسد تو ہو لیکن کنجوس نہ ہو، مثلا مصرف ہو یعنی بہت خرچ کر رہا ہو لیکن دوسروں کے مال پر نظر بھی ہو، یعنی مطلب اس میں جو ہے نا وہ اس کے لیے اس کو ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے پھر۔ تو ایسی چیزوں میں مطلب یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت میں کئی بیماریاں لوگ کے اندر آ سکتی ہیں۔ یہ خود سے علاج کر لینا روحانی بیماریوں کا، جیسے شیخ نے کسی مریض کو اس کی کسی بیماری کے اوپر کوئی علاج تجویز کیا، جیسے شیخ کے خلاف اگر کوئی خیال آ رہا ہو تو سنا گیا کہ ان کی دعا کرنی چاہیے، تو یہ مجمع میں دیگر ساتھیوں کے ساتھ اگر مسئلہ ہو جاتا ہے تو اسی علاج کو اختیار کر لینا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے مسئلے میں شیخ سے پوچھنا چاہیے؟ اللہ دیکھیں بعض دفعہ انسان کا ذہن صحیح بات تک پہنچ جاتا ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر وقت ایسا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ این ممکن ہے کہ اس بات تک ذہن چلا گیا کسی اور بات تک ذہن نہیں گیا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور غلط ذہن چلا گیا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں کے ایک وقت میں موجود ہونے کی وجہ سے چونکہ اشتباہ کی حالت رہے گی تو کم از کم اشتباہ کی حالت کو رفع کرنے کے لیے تو شیخ سے پوچھا جا سکتا ہے نا، کہ معلوم ہو جائے کہ میری بات صحیح ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر شیخ کو اپنی اطلاع کر رہا ہو تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے ذہن میں اس کا علاج یہ آیا، تو اگر شیخ اس کو باقی رکھنا چاہے گا تو وہ کہے گا بالکل ٹھیک کہا آپ، ہاں جی، اور اگر باقی نہیں رکھنا چاہے گا تو اس کا بتا دے گا، دوسری چیز بتا دے گا۔ تو مطلب اپنے ذہن کو لاک بھی نہیں کرنا چاہیے کہ انسان اس کے بارے میں سوچے نہیں، لیکن اس کو جو ہے نا عقل کل بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس جو ہے نا مطلب ساری باتیں بس مجھے سمجھ آ گئی، تو یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں، تو بیچ میں رہنا اچھی بات ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ حاسد جو حسد کرتا ہے تو اس کے حسد کی وجہ سے وہ دوسرے بندے کو نقصان ہو جاتا ہے، تو کیا اس کا کوئی پازیٹیو بھی ہے کہ اس بندے کو نقصان کے بجائے فائدہ ہو جائے اور انسان خود بھی بچ جائے؟ یعنی اس کے اوپر نظر کر لیں، ہاں وہ تو دیکھیں نا، اگر کسی اچھی چیز پر نظر پڑ جائے اور اس سے زائل کرنے کا تمنا نہ ہو تو پھر تو وہ ہے ہی نہیں، وہ حسد میں نہیں آئے گا، وہ غبطہ میں آ جائے گا، رشک میں آ جائے گا، تو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، اس کا فائدہ ہو سکتا ہے کہ مطلب وہ دعا کی صورت بن سکتی ہے کہ اللہ اس کو قائم رکھے۔
تو اس کی دعا ہو گئی، تو دعا میں ظاہر مطلب ہے کہ دعا سے تو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کا زائل ہونے کے ساتھ ہو تو پھر تو نقصان ہی ہوگا، کیونکہ زائل ہونے کا ہو تو توجہ اس طرف لگی رہی نا۔ ہاں جی، البتہ یہ ایک فائدہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو کوئی تکلیف پڑ جائے، اس تکلیف کی وجہ سے اس کو اجر بڑھ جائے، لیکن آپ کا تو کباڑا ہو گیا، آپ کا تو فائدہ کی جگہ نقصان ہی ہوا نا۔ تو آپ کو تو بچنا چاہیے، وہ تو مصائب اور تکالیف تو مختلف حوادث سے آتے ہیں، تو اس کی وجہ اوپر اجر بھی ہے، تو اس طرح کسی کو نظر لگ جائے تو اس کو اجر تو ملے گا اس تکلیف کی وجہ سے، لیکن اس کو فائدہ تو ہو گیا، لیکن وہ فائدہ اس کے لیے تو فائدہ آپ کے لیے بڑا نقصان ہے۔ ہاں جی، تو وہ فائدہ بھی آخرت کا ہے، دنیا کا نہیں ہے، دنیا میں تو اس کو نقصان ہو گیا نا۔ ہاں جی، تو لہٰذا لوگ تو کہیں گے بھائی اس کو نقصان ہو گیا، لیکن اس کو اجر مل گیا، تو بہرحال کوئی اس نیت سے تو میرے خیال میں نظر نہیں لگاتا۔